آج ہماری رسوائی کا دنیا میں جو بہت بڑا سبب ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بات مسجد اقصی اور فلسطین کے حوالے سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کمیونٹی کا، کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی زبان والے کا، عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، جو درندگی اور سفاکیت کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، آدمی دیکھ نہیں پاتا۔ ایک طرف آدمی ان کو دیکھ نہیں پا رہا، دوسری طرف ہمارے ایسے کوئی لنڈے کے دانشور نکل آتے ہیں دیسی قسم کے، اور جناب بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ پہلے پاکستان کو ٹھیک کریں، پہلے پاکستان کی فکر کریں، آپ کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے، آپ فلسطین کو جناب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے نا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پورے مسلمان بن جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی اچھی چیزیں لے لیں، جو اچھی نہیں لگ رہی آپ کو تو آپ کہیں کہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں رسوا کرتے ہیں، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ہم نے اپنے ورژن بنائے ہوئے دین کے، قرآن ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، حدیث ہمیں کچھ کہہ رہی ہے۔ آج ہماری رسوائی کا دنیا میں جو بہت بڑا سبب ہے وہ قرآن کریم کی اسی آیت کو، اس پر عمل کرنے کو چھوڑنا ہے کہ ہم نے دین سے اپنے مطلب کی چیزیں لی ہوئی ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہمارا مزاج بن گیا، اسی کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر اس ایک فارمولے پر اسلام کے ہم عمل کر لیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ بات سنی اور آپ اس کی اس بات کو لاجیکل اور ریشنل سمجھتے ہیں کہ کسی کی آنکھ میں درد ہو، کسی کے دل میں درد ہو اور وہ کہے، ہاتھ کہے، پیر کہیں کہ بھائی میں بالکل اوکے ہوں، یہ دل کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مزے سے خوشی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کہہ رہا ہے بھائی میرے سر میں مسئلہ تھوڑی ہے، میں بیٹھا ہوں مزے سے، ہاتھ کو کیا ٹینشن ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے تو دوسرا ہاتھ کہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، اگر وہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کو آپ محسوس نہیں کر رہے، اور محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں بہت دکھ ہوا، یہ مطلب نہیں ہے محسوس ہونے کا۔ محسوس ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ کے اس ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ اس کے لیے کچھ ایکشن کرتے ہیں، کچھ عملی اقدامات اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح اگر وہاں کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے بڑھ کر آگے دیکھیں کہ امریکہ کا وزیر خارجہ بلنکن، کیا نام ہے اس کا، وہ وہاں پر آ کر اسرائیل میں آ کر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہاں پر صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر نہیں، میں یہاں پر ایک یہودی کے طور پر حاضر ہوا ہوں۔ اور جناب اس نے طوفانی دورے شروع کر دیے، عرب ملکوں میں جانا شروع کر دیا، کبھی سعودیہ جا رہا ہے، کبھی کس ملک جا رہا ہے، کبھی کس ملک جا رہا ہے، ساری دنیا کو وہ اپنے ساتھ ملا کر یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں اور ہم پہ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے بچے مارے گئے ہیں۔ یہ جو برسہ برس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں بھائی 75 سال تو ہو گئے اس قضیے کو فلسطین کے، یہ آ کر زمین پہ، مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے جی میں آتا ہے ان پہ بمباری کرتے ہیں، جب ان کے جی میں آتا ہے ان کو قتل کرتے ہیں، جب ان کے جی میں آتا ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جب ان کے جی میں آتا ہے گرفتار کر لیتے ہیں، وہ اکیلے تنے تنہا کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے۔ اور ہم یہاں پہ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ امریکہ سے آ کے اگر لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی، وہ امریکہ کے صدر نے بیان دیا ہے کہ ہم آپ کی ایسی حمایت کریں گے کہ ہر سطح پہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ دیکھیں ان کے بیانات تو دیکھیں، اور ہم اس بحث سے فارغ نہیں۔ تو جب وہ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں، تو یہودی سے جنگ فلسطین کی ہے یا یہودی سے جنگ اسلام کی ہے؟ یہودیوں سے جنگ، یہ جو حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو،
یہ حضور نے فلسطین کے لوگوں کو کہا تھا، شام کے مسلمانوں کو کہا تھا، مکہ کے مسلمانوں کو کہا تھا، یا جو بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو کہا تھا؟ تو خدا کے لیے اس تصور سے، اس غلط خیال سے، یہ دماغ سے جھٹکیں یہ خیالات۔ اگر آپ اسی بات پہ متفق نہیں ہو رہے تو مقابلہ کیا کریں گے؟ اگر نظریاتی طور پر آپ کو دشمن اتنا پسپا کر چکا ہے، آپ اتنا اس کے جال میں پھنس چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی عملی اقدام اٹھاتے، آپ ان کی سپورٹ کرتے، ان کے حق میں آواز اٹھاتے، ان کو مالی تعاون ان کے ساتھ کرتے، آپ اسی بحث سے فارغ نہیں ہو پا رہے۔ اپنے اسلام پہ غور کریں، اپنے ایمان پہ غور کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسوا کیا ہے اس دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے یہی فلسفہ اختیار کیا کہ وہ اس ملک کا ہے، وہ اس ملک کا ہے، وہ فلاں ملک کا ہے۔ بھائی مسلمان جس ملک کا بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ فلسطین کا ہے، وہ برما کا ہے، وہ شام کا ہے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ دنیا کے آخری کونے میں کسی مسلمان کو کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا درد ہمارے دل میں ہمیں محسوس ہونا چاہیے، اور اس کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اگر ہمارے بس میں کچھ ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہی رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کی کنفیوژن خدا کے لیے اس موقع پہ نہ پھیلائیں، ہم لوگوں کو عملی اقدامات کی طرف لے کر آئیں، یا ان سوالوں کے جوابات اس موقع پر بھی دیتے رہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ دشمن نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر کس طرح کا تسلط اور غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ عین میدان جنگ میں بجائے اس کے کہ جنگ لڑی جائے، ان کو جناب شکست دینے کے لیے کوئی حربے سوچے جائیں، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی کام کیے جائیں، ہم جناب مسلمانوں کو قائل کرنے میں لگے ہوئے کہ بھائی یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ کسی ملک کا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔